من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور تحقیق ہم نے نازل کیے الیکم تمہاری طرف آیات مبینات آیات یعنی قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں یعنی اللہ کے احکامات ہیں اللہ کی باتیں ہیں مبینات واضح روشن، کوئی اس میں مبہم ابہام نہیں ہے۔ کسی چیز دیکھیں نا، کوئی چیز ڈل ہو اندھیرا ہو تو آپ اس کو پہلے روشن کرتے ہیں، مطلوبہ روشنی میسر ہوگی تو ہی آپ اس کو دیکھ پائیں گے، اس کو سمجھ پائیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے روشن آیات، واضح آیات اللہ نے نازل کی الیکم تمہاری طرف۔ اب یہ جو نا الیکم تمہاری طرف، یہ کم جو ہے نا یہ مخاطب ہونے والا ہر ایک انسان ہے، یاد رکھیے گا۔ اے انسانوں، ہم نے تمہاری طرف اپنے روشن احکامات، واضح احکامات کیا کیے ہیں؟ نازل کیے ہیں۔ نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات۔ اور کس کی طرف نازل کیا جا رہا ہے؟ ہماری طرف نازل کیا جا رہا ہے۔ اور کیا نازل کی جا رہے ہیں؟ روشن احکامات، واضح احکامات، حکم یا بات یا کوئی دلیل، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے۔ آپ کسی کے حکم کو تب مان سکتے ہیں جب آپ پہلے اس کو جانو گے، سمجھو گے۔ وہ مثلاً اور مثالیں دیکھیں، مثال من الذین خلو، وہ جو لوگ گزر گئے۔ دیکھیں آپ کسی کا بھی ایکسپیرینس جب اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ایکسپیرینس سے تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب وہ اس پر یہ بات اس پر گزر چکی ہو، اس پر یہ بات بیت چکی ہو، اس نے وہ کام یا عمل کیا ہوا ہو، اس مسئلے میں سے گزرا ہوا ہو، تو آپ اس کے ایکسپیرینس سے یا اس کے تجربے سے تبھی آپ کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ اب جن پر یہ سارے حالات معاملات گزرے، تم جیسے انسان تھے، پھر ہم نے ان کی مثالیں، ان کی باتیں تم تک پہنچائیں تاکہ آپ سمجھ سکو، جان سکو۔ مثال دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اس کو سمجھ سکو۔ قرآن میں جو واضح باتیں کی گئیں، پھر ان کو مزید سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی گئیں۔ اب سمجھنے والا سمجھ نہیں رہا۔ مثال دینے کا کیا مطلب تھا؟ سمجھانا تھا نا، اس سمجھنے کو آسان کرنا تھا، تو مثال دی گئی۔ اللہ نے مثالیں بیان کی، جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے، وہ بھی تمہاری طرح ان کی فیلنگز تھے، احساسات تھے، جذبات تھے، ضرورتیں تھیں، مسائل تھے، ان کی بھی خواہشیں تھیں، ان کے بھی ٹارگٹس تھے۔ تو وہ ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان میں سے کون ناکام ہوا، کون کامیاب ہوا؟ تو میرے لیے تو یہ بہت ضروری ہے، یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں، مسائل، ان کے تجربات سے مجھے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ مثلا مثالیں من الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گزرے، یہ ان کی مثالیں ہم روشن اپنی واضح آیات کے ذریعے تم تک پہنچا رہے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو پرہیزگار ہوگا، یہ پرہیزگار، وہ کہتے ہیں جی تمہاری یہ بات کی جاتی ہے قرآن، اب آپ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بات بتائیے جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں نا، اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، یہ شک سے بالا تر کتاب ہے۔ اب کتاب کا مقصد ہوتا ہے، آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لیں، اس کتاب کا ایک عنوان ہوگا نا، ٹاپک ہوگا جس پر وہ کتاب لکھی گئی ہوگی۔ تو یہ جو ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں نا، یہ ہدایت
للمتقین، متقین کے لیے۔ اب آپ کو یہ سمجھے جو پہلے سے تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اس کو کیا ہدایت کی ضرورت ہے؟ یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے نا؟ اچھا، اب یہ معاوضہ بھی للمتقین ہے، تو یہ متقین کا اصل معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے، یہ بات سمجھنے کے لیے یہ تھوڑی سی بات ذہنوں میں رکھ لیں۔ آپ کسی کام کو، کسی بھی اگر آپ پروفیشن کو آپ لیتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کی طرف، آپ کی نیت ہوتی ہے، انٹینشن ہوتی ہے، آپ کی طلب ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں، تو آپ ان امیدواروں میں شامل ہو گئے، ان طلبگاروں میں شامل ہو گئے، تو پھر آپ اس طرف جاؤ گے۔ جو تقوی کا یہ ہدایت کے متمنی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت بنے گی۔ جو تقوی یا پرہیزگاری کے متمنی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت کا کام کرے گی۔ تقوی تو نہ ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں تھا، ہم تو تقوی چاہتے ہی نہیں تھے، ہم تو تقوی سے بھاگتے رہے۔ یہ ہے ہی نصیحت، یہ ہدایت، یہ نصیحت کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی چاہتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیں، کبھی آپ نے قرآن کو کھولا اس نیت سے، اس طلب کے ساتھ کہ مجھے اس میں ہدایت ملے، مجھے اس میں سے نصیحت حاصل ہو؟ جب تک آپ طلبگار نہیں بنو گے، کینڈیڈیٹ نہیں بنو گے، ہدایت اور نصیحت کس چیز کی؟ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا؟ ہمیں ثواب کا ایک کنسپٹ دیا گیا، اور جسے ثواب حاصل کرو، اور وہ کیسے حاصل کرو؟ وہ جیسے مرضی حاصل کرو، بس وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، اور ہم کس نیت کے ساتھ قرآن سے جڑے بیٹھے ہیں؟ تقوی کیا؟ دیکھیں نا، کینڈیڈیٹ کس چیز کے ہو، آپ کس طرف جانا چاہتے ہو، آپ کو کس چیز کی ہدایت حاصل ہونی چاہیے؟ دیکھیں، آپ کسی ایسے سفر کی طرف جانا چاہتے ہیں جس کی طرف آپ کبھی گئے ہی نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ آپ اس کے پاس جائیں گے جس نے وہ سفر کیا ہوا ہو، وہ آپ کو کچھ انسٹرکشن دے گا، ہدایات دے گا۔ یہ تب ہدایت پر آپ عمل کریں گے جب آپ اس راستے پر چلنے کی نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے واقعی اس طرف جانا ہوگا کہ میں نے اس طرف جانا ہے، تو میں بائی ٹرین جاؤں، بائی روڈ جاؤں، بائی ایئر جاؤں، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ جس نے یہ سفر کیا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو ہدایت دے گا، انسٹرکشنز دے گا۔ اچھا، پھر کچھ نصیحتیں بھی کرے گا، دیکھو یہ سفر ایسا ہے، اس میں اس طرح کا روٹ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھ لو، وہ بہت ٹھنڈا یا بہت گرم علاقہ ہے، اس میں یا اس طرح کی وہاں پہ ڈیزیز یا معاملہ ہے، کچھ میڈیسن بھی ساتھ رکھ لو، کچھ یہ اس طرح کی ضرورت کی چیزیں بھی ساتھ رکھ لو، اور دیکھنا فلاں بس ہے یا فلاں ٹرین ہے یا فلاں آپ نے پلین سے جانا ادھر۔ یہ باتیں اگر آپ سمجھو گے نہیں، آپ کو ہدایتیں، جو ہدایت وہ دے رہا ہوگا آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو، تو کیا فائدہ اٹھاؤ گے آپ اس سے؟ آپ کے لیے وہ سفر کیسے آسان ہوگا؟ تو قرآن کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ دیکھنا، معاوضہ ہے، نصیحت ہے للمتقین، ہدایت ہے للمتقین۔ تقوی، تقوی، اب تقوی کیا ہے؟ تقوی ان شارٹ یہ ہے کہ اللہ کی ذات آپ کی منزل ہے، لا محبوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا نہ میرا کوئی معبود ہے، نہ میرا محبوب ہے، میری منزل اللہ کی ذات ہے، میں نے اس ذات کو حاصل کرنا ہے، میں اس ذات سے اپنے تعلق کو بہترین درجے پر لے کر جانا ہے۔ یہ جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی، آپ اس کے طلبگار نہیں ہوں گے، آپ کیا اس میں سے ہدایت لیں گے، اور آپ اس میں سے کیا نصیحت لیں گے؟ تقوی والوں کے لیے یہ معاملہ سارا، کوئی ہے طلبگار تقوی، کوئی ہے طلبگار اللہ، تو ہم اس کو قرآن کے ذریعے ہدایت دیں گے کہ وہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے،